آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے سپلیمنٹس آپ کو بتانے لگا ہوں جن کی مدد سے آپ اپنا کھویا ہوا جسمانی جوہر یا طاقت واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آئل کے بغیر آپ کی گاڑی کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس کا گیئر ہے، وہ شفٹ نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بڑھاتا ہے اور ٹیسٹیز کے اندر بنے ہوئے سپرمز کو بھی ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ مرد دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ مردانہ ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں یا جس کو ہی ہارمون کہتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھاپے تک رہتی ہے۔ جوانی کے آغاز میں یہ بہت زیادہ بنتا ہے، جو عمر گزرتی جاتی ہے یہ کم ہونے لگتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون نہ صرف ہماری سیکشل پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ ہماری اوورآل فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ایک ضمانت ہے۔ یہ کم ہو جائے تو مرد کی جسمانی طاقت کم پڑ جاتی ہے، مرد دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، سٹیمنا اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا سکتا۔ زندگی کے وہ کام جن کو کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، اب ان کے لیے ڈرائیو، ان کے لیے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ روزمرہ زندگی کی وہ ذمہ داریاں جو نبھاتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اب پہاڑ لگنے لگتی ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ مزید کسی دن تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آج ذرا جلدی میں آپ کو ان سپلیمنٹس کے نام بتا دیتا ہوں جو ایسی کیفیت میں آپ کے لیے موضوع ہوں گی، آپ کو فائدہ دیں گی، یا جن کی کمی اپنی باڈی کے اندر آپ نے نہیں آنے دینی۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیلینیم تو سیلینیم نہ صرف جنسی خواہش کو بڑھاتا ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ویسے بھی ڈائریکٹ کوریلیشن میں ہوتی ہیں۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بڑھاتا ہے اور ٹیسٹیز کے اندر بنے ہوئے سپرمز کو بھی ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہوئی کہ ان کی وجہ سے سپرم کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ سپرم زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر سیلینیم کی کمی ہو جائے تو ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ سیلینیم کے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سپلیمنٹ کی مناسب مقدار استعمال نہیں کرے، اور یا پھر سپلیمنٹ کی کوالٹی بہتر نہیں ہے۔ زنک کی بات کر لیتے ہیں تو جتنی امپورٹنس سیلینیم کی ہے میل سیکشول ہیلتھ کے لیے، ویسی زنک کی بھی ہے۔ اگر زنک کی کمی واقع ہو جائے تو سیکشول ڈیزائر میں کمی ہو جاتی ہے، سپرم بھی کم ہو جاتے ہیں، ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ تو جنسی خواہش کا کم ہو جانا گزرتی عمر کے ساتھ ایک فطری عمل ہے، مگر یہ اگر بہت نمایاں حد تک اور تیزی سے گر جائے تو اس کا تدارک بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جنسی خواہش کم ہو جائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کو فوری طور پہ کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں، لائف سٹائل چینجز کرنی ہے، کچھ سپلیمنٹس لینے ہیں، اور اگر اس کو بر وقت ٹھیک نہ کیا جائے تو مرد کے جسم کو تیزی سے بڑھاپا آئے گا، کمزوری بڑھے گی۔ اور ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مردوں میں بہت لمبے عرصے تک زنک کی کمی رہے تو ان کا مردانہ ہارمون 75% تک کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ لاس ہے۔ ایک اور چیز کی طرف آپ نے توجہ ضرور دینی ہے کہ اگر آپ نے زنک سپلیمنٹ کا انتخاب کرنا ہو تو اس کے اندر سیلینیم بھی ایڈڈ ہو۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کے لیے ایک بہترین سینرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ دونوں منرلز جب سنگت میں ہوتے ہیں، ہینڈ ان ہینڈ ہوتے ہیں، تو ٹیسٹوسٹیرون کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ ان کا انڈیویجول ایکشن اتنا بہتر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ زنک کے ایک بہتر سالٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہے زنک پیکولینیٹ۔ اس کی ایبزارپشن بہتر ہے۔ ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی زنک سپلیمنٹ لیں تو اس کے ساتھ کاپر ایڈڈ ہو، کیونکہ جب آپ زنک سپلیمنٹ لیتے ہیں تو یہ باڈی کے اندر کاپر کی کمی کر دیتا ہے۔ تو زنک کے ساتھ کاپر ہو اور پلس سیلینیم بھی ہو، جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور اگر زنک اور کاپر کی ریشو کی بات کریں تو ان کو 10 اور 1 کی ریشو میں لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ 20 ملی گرام زنک کے لے رہے ہیں تو ساتھ 2 ملی گرام آپ نے کاپر ایڈ کرنا ہوگا۔ وٹامن B6 کی بات کرتے ہیں، یہ وٹامن مردوں میں ایک خاص وجہ سے ضروری ہے۔ ایک ہارمون ہوتا ہے جو پیچوٹری گلینڈ سے آتا ہے جس کو پرولیکٹن کہتے ہیں۔ یہ مردانہ ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کا دشمن ہارمون کہلاتا ہے۔ تو وٹامن B6 پرولیکٹن نامی ہارمون کو کم کرتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ پرولیکٹن نامی جو ہارمون ہے یہ مرد میں کس وقت ریلیز ہوتا ہے؟ جب آپ ایجیکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کا پرولیکٹن ریلیز ہوتا ہے، اور ایجیکولیشن کے فوراً بعد وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ دوبارہ ایریکشن اچیو نہیں کر سکتے، جس کو ریفریکٹری پیریڈ کہتے ہیں۔
تو اسی ریفریکٹری پیریڈ میں بیسکلی یہ پرولیکٹن نامی ہارمون شوٹ کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون کو یہ دبائے رکھتا ہے اور اس دوران اریکشن نہیں ہوتی پھر. تو کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ قدرے یا ریفریکٹری پیریڈ شارٹ ہوتا ہے، کچھ میں تھوڑا پرولونگڈ ہوتا ہے، دونوں باتیں نارمل ہیں. تو ارلی جوانی میں ریفریکٹری پیریڈ کم ہوتا، آپ جلدی دوبارہ نیکسٹ اریکشن اچیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ اریکشن بھی اچیو کر سکتے ہیں. تو جوانی میں یہ ریفریکٹری پیریڈ کم ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ریفریکٹری پیریڈ بڑھتا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں میں 40، 45 اور 50 سال کی عمر تک پھر یہ ریفریکٹری پیریڈ ایک دن تک بھی پرولونگ ہو سکتا ہے، یعنی نیکسٹ اریکشن لوگوں کو ایک دن کے بعد آتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جوانی ڈھلتی جاتی ہے ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون کم ہوتا جاتا ہے، مردانہ ہارمون. تو اس ہارمون کو ایک ہیلدی لیول میں مینٹین کرنے کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں اپنی اوور آل صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، کچھ نیچرل سپلیمنٹس لیتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا. جیسے میں نے بتایا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کی سیکشل پرفارمنس کے لیے ضروری نہیں ہے صرف، بلکہ اس کا ایفیکٹ اوور آل آپ کی ہیلتھ پہ پڑتا ہے. ایون وہ لوگ جن کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتا ہے ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے، دل کے امراض ہو جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. تو پرولیکٹن نامی ہارمون کو کم کرنے کے لیے وٹامن B6 دیا جاتا ہے. تو جو لوگ وٹامن B6 لیں گے ان کا یہ ریفریکٹری پیریڈ کم ہو جائے گا، ان کو اریکشن جلدی آئے گی. اچھا، اگر پرولیکٹن نامی ہارمون کی بات فیمیلز میں کریں تو وہاں پہ اس کا پریڈومیننٹ رول ہے. جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے ان دنوں میں یہ زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ عورتوں میں مینسٹریشن کو بلاک کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ خواتین میں دودھ پلانے کے ایام میں پریگننسی نہیں ہو پاتی، وہ کنسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے وہ پرٹیکولر ہارمونز پرولیکٹن بلاک کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مرد حضرات جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ڈھلتی عمر کے ساتھ ان کو اریکشن بار بار نہیں ہوتی یا وہ فریکوینٹ آرگیزم اچیو نہیں کر سکتے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ عمر کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، آپ ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں، اور ان سپلیمنٹس کا ذکر آج کی ویڈیو میں چل رہا ہے، تو دیکھتے رہیے. ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ وٹامن B6 اس پرولیکٹن کو بلاک کیسے کرتا ہے. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ میکینزم ہے. یہ باڈی کے اندر ڈوپامین نامی ایک کیمیکل ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اور جب بھی باڈی کے اندر ڈوپامین بڑھے گا پرولیکٹن سپریس ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. تو یوں وٹامن B6 آپ کے ریفریکٹری پیریڈ کو کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن B6 چونکہ پیریفرل نرو ڈیمیج کو بھی روکتا ہے. اگر آپ کے پینس کی جو نروز ہیں ان کے اندر کوئی ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی ہے تو اس کو بھی یہ ریپیئر کر سکتا ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے تو آپ روزانہ 50 سے 100 ملی گرام تک وٹامن B6 لے سکتے ہیں. وہ لوگ جو پاسٹ میں فریکوینٹ انٹرکورس کرتے تھے اب نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی میں وٹامن B6 ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اس سے آپ کا ریفریکٹری پیریڈ چونکہ شارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ اریکشن تیزی سے اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کو لینا کس وقت ہے؟ اس کے لیے بیسٹ ٹائم رات سونے سے پہلے، کیونکہ اس کے لینے کے بعد آپ کو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہوگا، تو یہ اس کے لیے سوٹیبل ٹائم ہے. تو نیکسٹ ان دا لسٹ از وٹامن D. جی ہاں، یہ ایسا ہارمون ہے کہ اس کا تذکرہ ہر جگہ ہو جاتا ہے. کیا کریں، یہ ہے اتنا امپورٹنٹ باڈی کے لیے. یہ ایک ایسا بنیادی ایندھن ہے باڈی کے لیے جو اگر نہ ہو تو آپ کی باڈی اپنے بنیادی فنکشنز کرنے کے لیے ترس جائے گی. وہ مرد حضرات جن کو کسی قسم کا بھی سیکشول ڈس فنکشن چل رہا ہے، اگر ان کے جسم میں وٹامن D کی کمی ہوگی تو وہ آلموسٹ امپوٹنٹ ہو جائیں گے. نہ ان کو سیکشول ڈیزائر ہوگی، نہ ان کی سپرم کوالٹی ہوگی، نہ کوانٹٹی ہوگی. ایریکٹائل ڈس فنکشن ان کو پریشان کر دے گا، کانفیڈنس لوز کر دیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ سیکشول پرفارمنس میں مکمل طور پہ فلاپ ہو جائیں گے. تو وٹامن D کو آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کی کار کا، آپ کی گاڑی کا موبل آئل ہے. اس آئل کے بغیر آپ کی گاڑی کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس کی گیئر ہے، وہ شفٹ نہیں ہو سکتا. اگر وٹامن D کا لبریکنٹ باڈی کے اندر موجود نہ ہو تو آپ کی گاڑی کا انجن، اس کا الیکٹریکل سسٹم کام کرنا چھوڑ دیں گے. ان کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر اس قدر بڑھ جائے گی، انجن کے پارٹس اتنے اوور ہیٹ ہو جائیں گے کہ وہ کام چھوڑ دیں گے. بالکل ایسے ہی وٹامن D کا کام ہے باڈی کے اندر، اور اس میں سے ایک اہم رول اس کا ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون کو بوسٹ کرنا ہے. تو اگر کسی کے اندر وٹامن D کی کمی ہے، وہ اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے اس کے اندر وٹامن D کی کمی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی لائف میں پریشانی چل رہی ہے کہ اس کو ایریکٹائل ڈس فنکشن بھی ہے، اس کے سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی بھی خراب ہو چکی ہے، اس کو سیکشول ڈیزائرز بھی نہیں آتی. تو ایسے لوگوں کے لیے روزانہ 5000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن D3 لازمی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر وٹامن D ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو آپ کی ٹیسٹوسٹیرون پروڈکشن کم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ کی سیکشول لائف متاثر ہو جائے گی. وٹامن D نہ ہو ٹیسٹوسٹیرون نہیں بنتا،
اور اس کی وجہ سے مرد میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ آلموسٹ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس کو ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، نہ بازار تک جا سکتا ہے، جہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے وہاں تک آنے جانے میں اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ڈیوٹی کیسے کرے گا؟ تھوڑا سا بھی وزن اٹھانا پڑ جائے تو اس سے وہ تھک ہار جاتا ہے، دنیا کے ہر کام میں عدم دلچسپی اور بے رغبتی ہو جاتی ہے، یہ اس کے علامات میں ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی ہوگی، ایسا ہوگا، کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی اگر مرد میں چل رہی ہے تو اس کے اندر مردانہ ہارمون کی کمی بھی ساتھ چل رہی ہوگی، یہ ڈائلیما اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اب آپ وٹامن ڈی کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اس طرح خواتین کے اندر بھی اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو ان کے جو سیکس ہارمونز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی مینسٹرویشن متاثر ہو جاتی ہے، وہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لسٹ میں اگلا نمبر فولیٹ کا ہے، تو فولیٹ کے اوپر جو ریسرچ کی گئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے اندر فولیٹ کی کمی تھی ان کو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ زیادہ تھا۔ ویسے تو جتنے سپلیمنٹس میں بتا رہا ہوں اگر یہ سارے آپ لینا شروع کر دیں تو آپ کی پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں۔ تو اگر آپ کو پرفارمنس ایشوز آ رہے ہیں تو آپ ہفتے میں 1-2 دن فولیٹ سپلیمنٹس لے لیا کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس سے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ ملے گا۔ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ فولیٹ کو فولک ایسڈ کی شکل میں آپ نے نہیں لینا، اکثر کمپنیز یہی بناتی ہیں، اوپر فولک ایسڈ لکھا ہوتا، یہ اس کا سنتھیٹک ورژن ہے جو کہ ٹاکسک ہے، باڈی کو نقصان دیتا ہے۔ ہاں البتہ اس کو آپ بایو فولیٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو یہاں پہ نام نظر آ جائے گا۔ تو ایل میتھائل فولیٹ کو روزانہ 500 مائکرو گرام کی سٹرینتھ میں لیا جا سکتا ہے ایک بار۔ اور آخر میں ذکر کرتے ہیں میگنیزیم کا، اس کو سپر منرل کہہ لیں، یہ دونوں ٹوٹل اور فری ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتا ہے، یہ کورٹیسول نامی ہارمون کو باڈی میں کم کرتا ہے جس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کو اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ سے یا گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے ہر وقت سٹریس رہتا ہے تو ان کے اندر کورٹیسول زیادہ بنے گا، اور کورٹیسول مردانہ ہارمون کو سپریس کرتا ہے۔ تو آپ روزانہ 400 سے 800 ملی گرام تک میگنیزیم لے سکتے ہیں، اور اس کی جو سیفسٹ فارم ہے وہ میگنیزیم گلائسینیٹ ہے، اور اس کے لینے سے تھوڑی بہت غنودگی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ رات کو سونے سے پہلے لیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، یہ جتنے بھی سپلیمنٹ آج بتائے آپ ان کو باری باری اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں، ان سپلیمنٹس کو اوور یوز بھی نہیں کرنا، ظاہر ہے ہر چیز کے نقصان بھی ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ان سپلیمنٹس کو اپنی باڈی میں ٹاپ اپ کرتے رہیے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن اس سے ٹھیک ہوگا، آپ کے سپرمز کی موٹیلٹی ٹھیک ہوگی، آپ کی پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اپنی قیمتی فیڈ بیک سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوبارہ کسی اور اہم ٹاپک میں ملیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔